السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بیشتی زیور، صفحہ نمبر 1 79۔ مقید پانی، یہاں سے آج کا سبق شروع ہوگا۔ اس سے پہلے مطلق پانی کا بیان گزر رہا تھا، تو ابتدا میں اس کی 5 قسمیں بیان کی تھی، تو آگے جو تفصیل بیان کی ہے وہ 4 قسموں کی ہے۔ 5ویں قسم چونکہ تھی نجس پانی، تو اس میں آگے مزید کوئی تفصیل نہیں، اس کا حکم وہیں لکھ دیا تھا کہ اس سے وضو کرنا بھی صحیح نہیں، اور اس سے کوئی ناپاک چیز پاک بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو پانی ہے ہی نجس، تو اس میں آگے مزید کوئی لمبی تفصیل نہیں ہے، بلکہ حکم یہی ہے کہ اس سے نہ تو وضو غسل کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی ناپاک چیز پاک کی جا سکتی ہے۔ اس لیے تفصیل میں صرف 4 قسمیں بیان ہوئی ہیں، ویسے ابتدا میں مطلق پانی کی 5 قسمیں بیان کی تھی۔ بہرحال آگے مطلق پانی کے بعد دوسری قسم تھی مقید پانی، تو مقید پانی کا بیان آج شروع ہو رہا ہے۔ مقید پانی وہ ہوتا ہے کہ صرف پانی کہنے سے جس کی طرف ذہن جلدی منتقل نہیں ہوتا۔ اس کی میں نے مثال بھی عرض کر دی تھی کہ مثلا کسی کو کہا کہ ایک گلاس پانی لے آؤ، تو عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ تو پانی ہے، جیسے ہم عام پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی ایسی چیز لے آیا جس کو عرف میں پانی نہیں سمجھا جاتا، جیسے شربت ہے، سرکہ ہے، یا اس طرح کوئی شوربہ گلاس میں لے آیا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کو جو کہا گیا وہ اس نے پورا نہیں کیا، کیونکہ کہا اس کو گیا تھا کہ پانی لے آؤ، اور ان چیزوں کو عرف میں پانی سمجھا نہیں جاتا۔ تو جن چیزوں پہ پانی کا لفظ بولا نہیں جاتا وہ ہے بہنے والی چیز، اور اس میں پانی بھی موجود ہوتا ہے، تو پھر وہ مقید پانی کہہ دیتے ہیں اس کو۔ یہ وہ پانی اور مائع ہے، مائع سے مراد بہنے والی چیز، جو درختوں اور پھلوں اور نباتات یعنی سبزی پتے وغیرہ سے نچوڑ کر نکالا جائے۔ نمبر 1 صورت یہ بیان ہو گئی کہ درختوں، پھلوں اور نباتات سبزی وغیرہ سے نچوڑ کر نکالا جائے۔ مثلا جیسے ہمارے ہاں پھلوں کا جوس ہوتا ہے، پھلوں کا شربت یا پھلوں کا جوس نچوڑ کر نکالا جاتا ہے، موسمی کا جوس، اس طرح اور جو دوسرے پھل ہیں تربوز وغیرہ ان کا جوس ہو گیا، یا ان سے ٹپک کر نکلے، بعض درختوں سے ہی ٹپک کر نکلتا ہے پانی، یا گلاب کا پانی وغیرہ، یا اسی طرح جب مطلق پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے اور اس کے کسی وصف یعنی ذائقہ یا رنگ یا بو کو بدل دے۔ ابتدا میں تو وہ پانی ہی تھا اور اس میں پاک چیز ملی، لیکن پاک چیز اس طریقے سے ملی کہ پانی کا ایک وصف بھی تبدیل ہو گیا، اور اب اس کو عام طور پر پانی کہا بھی نہیں جاتا۔ مثلا پانی کے اندر روح افزا ڈال دیا اور اس کو گھول دیا۔ اب روح افزا ویسے تو پاک چیز ہے، پانی میں ڈالی اور اس کو گھول دیا تو پاکی کے اعتبار سے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب وہ عرف عام میں اس کو پانی نہیں کہا جاتا، مطلق پانی اس کو کوئی بھی شمار نہیں کرتا۔ جیسے مثال بھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کی کہ کہا جائے کہ مجھے ایک گلاس پانی لا دو، تو اس سے مراد عام طور پہ پانی جو ہم نلکوں وغیرہ کے ذریعے کنویں وغیرہ کا پانی استعمال کرتے ہیں وہی مراد لیا جاتا ہے، اور اس کی کسی وصف یعنی ذائقہ یا رنگ یا بو کو بدل دے، یا اس میں کوئی پاک چیز اس طرح مل جائے کہ وہ پانی اس چیز سے مغلوب ہو جائے، یعنی وہ پاک چیز غالب ہو جائے اور پانی اس میں مغلوب ہو جائے، اور پانی کا نام اس سے زائل ہو جائے، تو یہ مقید پانی کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ یعنی مقید پانی کی کوئی خاص ایک علیحدہ سے قسم نہیں ہے، بلکہ یہ ساری ہی چیزیں مقید پانی کے اندر آ جاتی ہیں۔ مقید پانی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے، مثلا باقاعدہ پھل کو نچوڑا وہ بھی مقید پانی کہلائے گا، ویسے پانی تھا پانی کے اندر کوئی اور چیز ملائی وہ غالب ہو گئی تب بھی مقید پانی کہلائے گا، پانی کے اندر پاک چیز ملائی اس نے پانی کا کوئی ایک وصف بدل دیا اور عرف میں اب اس کو پانی نہیں سمجھا جاتا، تو یہ بھی مقید پانی کی قسم بن جائے گی۔ تو خاص ایک صورت نہیں، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مقید پانی کی۔ بہرحال یہ ان صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پائی جائے تو وہ مطلق پانی کہلاتا ہے، پھر مطلق پانی نہیں کہلاتا، وہ مقید پانی کہلاتا ہے، مطلق پانی نہیں کہلاتا۔ مسئلہ، جس پانی میں کوئی اور چیز مل گئی ہو یا پانی میں کوئی چیز پکائی گئی اور ایسا ہو گیا کہ اب بول چال میں اس کو پانی نہیں کہتے بلکہ اس کا کچھ اور نام ہو گیا، تو اس سے وضو اور غسل جائز نہیں، جیسے شربت، شیرہ، شوربہ، سرکہ اور عرق گاؤ زبان وغیرہ کہ ان سے وضو درست نہیں۔ تو اوپر مقید پانی کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی تھی، آگے مسئلے میں اس کا حکم بیان کر دیا کہ جو پانی مقید ہو جائے گا تو اس کا حکم کیا ہے کہ اس سے وضو اور غسل جائز نہیں، اس پانی سے وضو غسل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی کچھ مثالیں بھی بیان کر دی، جیسے شربت، شیرہ، شوربہ، سرکہ اور عرق گاؤ زبان وغیرہ۔ مسئلہ، جس پانی میں کوئی
پاک چیز پڑ گئی اور پانی کے رنگ یا مزے یا بدبو میں فرق آ گیا، لیکن وہ چیز پانی میں پکائی نہیں گئی، نہ پانی کے پتلے ہونے میں کچھ فرق آیا، جیسا کہ بہتے ہوئے پانی میں کچھ ریت ملی ہوتی ہے، یا پانی میں زعفران پڑ گیا اور اس کا بہت خفیف سا رنگ آ گیا، یا صابن پڑ گیا، یا اسی طرح کی کوئی اور چیز پڑ گئی، تو ان سب صورتوں میں وضو اور غسل درست ہے۔ یعنی یہ ابھی مقید پانی نہیں کہلائے گا۔ مقید پانی اس صورت میں کہلائے گا جب اوصاف میں سے کوئی اور وصف بدل بھی جائے اور اس کو عرف عام میں پانی سمجھا بھی نہ جاتا ہو، تب تو مقید پانی کہلائے گا۔ اور اگر کوئی پاک چیز ملی ہے، بہت تھوڑی مقدار میں ملی ہے، یا ملی تو ہے لیکن اس میں اس طریقے سے شامل نہیں ہوئی، جیسے شروع میں بھی ایسا کیا تھا کہ نہر کا پانی عام دیکھنے میں تو گندا محسوس بھی ہوتا ہے لیکن ذائقے میں بھی فرق نہیں ہوتا، اور اگر اس پانی کو اٹھایا جائے تو مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے، پانی اوپر سے صاف آ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر اس کو مقید پانی شمار نہیں کیا جائے گا۔ جب مقید پانی نہیں شمار کیا جائے گا تو اس سے وضو بھی درست ہوگا اور غسل بھی درست ہوگا۔ ہاں جب وہ مقید بن جائے گا، جو صورتیں پیچھے بیان کی ہیں، تو جب وہ مقید پانی بن گیا پھر اس سے وضو اور غسل درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے پہلے اگر کوئی تھوڑی بہت چیز مل بھی گئی، اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مسئلہ، اور اگر کوئی چیز پانی میں ڈال کر پکائی گئی ہو اور اس سے رنگ یا مزہ وغیرہ بدلا، تو اس پانی سے وضو درست نہیں، البتہ اگر ایسی چیز پکائی گئی جس سے میل کچیل خوب صاف ہو جاتا ہے اور اس کے پکانے سے پانی گاڑھا نہ ہوا ہو، تو اس سے وضو درست ہے۔ یعنی عام حکم تو یہی ہے کہ پانی میں جب کوئی چیز ڈال کر اس کو اچھی طرح پکا لیا گیا اور پانی کا ایک وصف بھی بدل گیا تو اب وہ مقید پانی ہی کہلاتا ہے، الا یہ کہ وہ پکائی جس چیز کو پانی میں ڈال کر پکایا گیا ہے وہ چیز ایسی تھی جس سے اصل مقصود یہ ہوتا ہے پانی میں پکانے کا کہ نظافت اچھی طریقے سے حاصل ہو۔ جیسے آگے مثال بھی لکھی ہوئی ہے کہ مردے کو نہلانے کے لیے بیری کے پتے جو ہے وہ ڈال کر پکایا جاتا ہے، مستحب بھی ہے یہ کہ مردے کو جب نہلانا ہے تو بیری کے پتے ڈال کر پہلے اس پانی کو پکا لیا جائے اور پھر اس سے دھویا جائے۔ تو اب وہاں بھی پانی کو پتے ڈال کر اس کو گرم کیا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، لیکن وہاں اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس سے نظافت حاصل ہو۔ تو چونکہ وہ اصل مقصود ہی وہاں پہ نظافت ہے، تو اس وجہ سے اگر اس کو پانی میں ڈال کر پکا بھی دیا گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، الا یہ کہ جیسے میں نے شروع میں کچھ دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اتنا نہ پکایا جائے کہ پانی کا سیلان جو اصل بہنے کی صفت ہوتی ہے وہی بدل جائے، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ پتے نہ ڈالے جائیں۔ تو عام حالات میں تھوڑے بہت پتے ڈال کر پکا بھی لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس سے وضو غسل پھر بھی درست رہے گا۔ جیسے مردے کو نہلانے کے لیے بیری کی پتیاں پکاتے ہیں تو اس میں کچھ حرج نہیں، البتہ اگر اتنی زیادہ ڈال دیں کہ پانی گاڑھا ہو گیا تو اس سے وضو اور غسل درست نہیں۔ گاڑھا ہونے سے وہی مراد ہے کہ پانی کا جو عام بہاؤ ہوتا ہے اور پتلا پن ہوتا ہے اس میں فرق آ جائے۔ مسئلہ، کپڑا رنگنے کے لیے زعفران گھولی یا رنگ گھولا تو اس پانی سے وضو درست نہیں، کیونکہ وہ بھی مقید پانی بن جائے گا۔ مسئلہ، اگر پانی میں دودھ مل گیا تو اگر دودھ کا رنگ پانی میں اچھی طرح آ گیا ہے تو وضو درست نہیں، اور اگر دودھ بہت کم تھا کہ رنگ نہیں آیا تو وضو درست ہے، کیونکہ جب رنگ اس درجے میں آ جائے گا تو اب وہ مطلق پانی نہیں رہا، مقید بن گیا، اس لیے وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ اور اگر بالکل تھوڑا سا شامل ہوا ہے کہ رنگ بھی ابھی صحیح طریقے سے نہیں آیا پانی کے اندر دودھ کا، تو ابھی یہ مقید نہیں بنا، ابھی مطلق ہی ہے، اس سے وضو اور غسل درست رہے گا۔ تو اصل اس میں بنیاد یہ ہے کہ جب تک مطلق کا حکم رہے گا اس پر تو وضو اور غسل درست رہے گا، اور جب اس کو مقید شمار کر لیا جائے گا تو وضو اور غسل درست بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ مقید پانی کی تھوڑی سی تفصیل عرض ہو گئی۔ تو یہ تو پانی کے اعتبار سے کچھ پانی کی قسمیں، ابتداءً 2 قسمیں بیان کی تھی، مطلق اور مقید، پھر مطلق کی آگے 5 قسمیں، ان کی تفصیل ساری بیان ہو گئی، اور اس کے بعد مقید پانی کا بھی بیان ہو گیا۔ اب آگے ہے جانوروں کے جھوٹے کا بیان، یعنی جانور کے اندر کوئی منہ مار دے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح کوئی انسان مثلا پانی پیتا ہے، اب اس کا باقی بچا ہوا پانی ہے، اس کا کیا حکم ہے، تو یہاں سے اس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ مسئلہ، آدمی یعنی انسان کا جھوٹا پاک ہے، چاہے بے دین ہو یا ناپاک ہو، یا عورت حیض سے ہو یا نفاس میں ہو، ہر حال میں پاک ہے۔ اسی طرح پسینہ بھی ان سب کا پاک ہے، البتہ اگر اس کے منہ میں کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس سے وہ جھوٹا ناپاک ہوگا۔ تو عام حالات میں پانی کو کوئی بھی کسی بھی انسان کا جھوٹا پانی ہے، چاہے وہ انسان کافر ہی کیوں نہ ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پانی پاک ہی رہے گا، الا یہ کہ اس کے منہ میں ہی نجاست لگی ہوئی ہے۔ مثلا ایک صورت بنا لیتے ہیں کہ ایک کافر نے ہمارے سامنے شراب پی ہے
اور فوراً ہی اس کے بعد پانی کو پیا. اب ظاہری بات ہے کہ ابھی اس نے شراب پی, اس کے منہ میں شراب لگی ہوئی ہے, اور اس کے فوراً بعد گلاس میں سے پانی پیا تو اس کے ذرات اس میں شامل ہو جائیں گے. تو اس صورت میں تو وہ جھوٹا ناپاک کہلائے گا. ورنہ عام حالات میں جب کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے, ظاہری نجاست نہیں ہے, تو اس صورت میں پہ جھوٹا پاک ہی ہے, چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ناپاک ہے, مثلا ناپاکی سے یہاں مراد ہے کہ بے وضو یا بے غسل ہونا. ظاہری ناپاکی کی تو آگے مثال میں نے بیان کر دی, اس صورت میں تو ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر غسل سے نہیں ہے یا اس کا وضو نہیں ہے اور اس نے ایک گلاس میں سے پانی پیا اور کچھ پانی بچا ہوا ہے, تو وہ پانی پاک ہی ہے. کیونکہ یہ کئی دفعہ عرض کر دیا کہ وضو, بے وضو ہونے کی حالت میں اور بے غسل ہونے کی حالت میں جو ناپاکی ہوتی ہے وہ ظاہری ناپاکی نہیں ہے بلکہ حکمن ناپاکی ہوتی ہے. اس لیے اس کی وجہ سے پانی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مسئلہ, حلال جانور جیسے مینڈا, بکری, بھیڑ, گائے, بھینس, ہرن وغیرہ, اور حلال پرندے جیسے طوطا, مینا, فاختہ, گوریا, ان سب کا جھوٹا پاک ہے. اس طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے. گھوڑے کے گوشت کھانے کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے, لیکن وہ اختلاف اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, بلکہ اصل بنیاد یہ ہے کہ گھوڑا چونکہ جنگ کا ایک آلہ تھا اس زمانے کے اندر, اور ایک بڑی بنیاد تھی جنگ کے اندر, تو اس وجہ سے اس کے گوشت کھانے سے منع کیا گیا تھا. کہ اگر اس کے گوشت کھانے کی اجازت دی گئی, لوگوں نے اس کو ذرا ذبح کرنا شروع کر دیا, تو اس سے جنگ میں حرج آئے گا. اس وقت مسلمانوں کے جنگیں وغیرہ ابتدائی دور تھا, اسلام کے بھی فتوحات شروع ہوئی تھی, اس لیے منع کر دیا گیا. ورنہ اصلاً اس کا گوشت حلال ہے, صرف اس بنیاد پر منع ہے. جب اس کا گوشت حلال ہے تو اس کا جھوٹے کو حکم بھی عام حلال جانوروں والا ہی ہوگا. یعنی اگر اس نے کسی پانی میں منہ مار دیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. جیسے کہ اور جیسے دوسرے حلال جانور ہیں, بکری, بھیڑ, گائے, بھینس وغیرہ, یہ اگر کسی پانی میں سے انہوں نے منہ ڈال کر پانی پی بھی لیا تو وہ پانی پاک رہے گا, ناپاک نہیں ہوگا. اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں. مثلا بعض جگہوں پر پانی کم ہوتا ہے, وہ ایک ہی برتن میں پانی رکھا ہوا ہے, یا ایک ہی چھوٹے سے گھر میں تالاب بنایا ہوا ہے. اب جانوروں کو, اپنے جو جانور رکھے ہوتے ہیں, مویشی پالے ہوتے ہیں, ان کو بھی اسی میں سے پانی پلاتے ہیں, خود بھی وہی پانی استعمال کرتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر کسی پرندے نے آ کر پانی پیا, اور پرندہ بھی ایسا جو حلال ہے, جیسے چڑیا نے آ کر پانی پی لیا, کبوتر نے آ کے پانی پی لیا, تو یہ پرندے چونکہ خود بھی حلال ہے, ان کا گوشت کھانا حلال ہے, تو اگر اس نے آ کے پانی پی بھی لیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہی رہے گا. جی یہ بھی حلال میں ہی ہے. البتہ اس میں یہ بات ہے کہ بعض دفعہ یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ بعض جانور یا پرندوں کے جب نام آتے ہیں نا کہ اچھا یہ بھی حلال ہے, تو ایک یہ کہ ہمارے عرف میں کھایا ہی نہیں جاتا, یہ ہم کھانا پسند نہیں کرتے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک ہے کہ فی نفسی اگر کسی نے کھا لیا تو کیا ہم اسے کہیں گے کہ حرام کھایا, ٹھیک ہے, یہ الگ مسئلہ ہے کہ شرعن ان پر حکم کیا, شرعن شرعی اعتبار سے ان کا کھانا حلال ہے یا حرام, یہ ایک اور مسئلہ ہے. ایک ہے کہ ہم نہیں کھاتے, یا ہمارے عرف میں نہیں کھایا جاتا, یا ہم پسند نہیں کرتے اس کو, تو وہ الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے بہت سارے اور بھی حلال جانور ہیں کہ ہم نے نہیں کھائے ہوئے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہرن کا گوشت نہیں کھایا ہوا, حالانکہ حلال ہے. خرگوش ہے, بہت کم لوگ کھاتے ہیں. بطخ ہے, حلال ہے, لیکن ہم لوگ عام طور پہ نہیں کھاتے, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں کھاتے, یا ہمارے عرف میں عام طور پر ان کو کھایا نہیں جاتا. لیکن شرعی اعتبار سے اصل دیکھا جاتا ہے کہ شرعی اعتبار سے ان کا کھانا حلال ہے یا نہیں ہے. مسئلہ, کتے کا جھوٹا نجس ہے, اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا, چاہے مٹی کا برتن ہو چاہے تانبے وغیرہ کا. لیکن بہتر یہ کہ 7 مرتبہ دھوئے اور 1 مرتبہ مٹی لگا کر مانج بھی ڈالے تاکہ خوب صاف ہو جائے. یہ 3 مرتبہ دھونا تو ضروری ہے کتے کی, جب کسی برتن میں منہ ڈال دے اس کی جو نجس ہو جائے. البتہ 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے, تو بہتر تو یہ کہ 7 مرتبہ دھو لے اور ایک دفعہ اس میں سے مٹی لگا کے اچھی طرح مانج بھی ڈالے. یا جس طرح آج کل صابن وغیرہ آ جاتے ہیں, ہمارے مٹی کا تو اب اتنا رواج نہیں ہے مٹی سے مانجنے کا برتنوں کا, تو صابن وغیرہ سے اچھی طرح دھو لے. ورنہ کم از کم 3 مرتبہ دھونا یہ تو ضروری ہے ہی. ٹھیک ہے, اس کا حکم چونکہ عام جانوروں سے تھوڑا سا مختلف ہے, اس لیے اس کو الگ سے ذکر کر دیا. ورنہ عام جانوروں میں جو نجس جانور بھی ہیں ان کا جھوٹا ناپاک بھی ہے, اس میں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے. اس میں اصل یہ کہ اچھی طریقے سے دھو لیا تو بس پاک ہو گیا. مسئلہ, سور کا جھوٹا بھی نجس ہے, اسی طرح شیر, بھیڑیا, بندر, گیدڑ وغیرہ جتنے چیر پاڑ کر کھانے والے جانور ہیں سب کا جھوٹا نجس ہے. عام عرف میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو جانور حلال نہیں ہے, حرام ہے, ان کا جھوٹا بھی نجس ہے.
जैसे दरिंदे जितने भी हैं सारे इसी में आ जाते हैं, क्योंकि उनका खाना भी हलाल नहीं है तो उनका झूठा भी नजस है। मसला, दूध सालन वगैरह में बिल्ली ने मुंह डाल दिया, तो अगर अल्लाह ने सब कुछ दिया हो तो इसे ना खाए, और अगर गरीब आदमी हो तो खा ले, फिर इसमें कुछ हरज और गुनाह नहीं, बल्कि ऐसे शख्स के वास्ते मकरूह भी नहीं। बिल्ली का झूठा असल हुक्म ये कि मकरूह है। बिल्ली का झूठा आम हुक्म ये कि मकरूह है। अब आगे कोई बंदा है, अल्लाह ने इस्तेदाद दी हुई है कि अगर मसलन दूध में उसने मुंह डाल भी दिया, तो अल्लाह ने इतनी इस्तेदाद दी हुई है कि और दूध भी ला सकता है वो, फिर तो बेहतर उसके लिए ये है कि वो और दूध ले आए, ये वाला दूध इस्तेमाल ना करे। और अगर कोई गरीब शख्स है कि वो एक दिन का दूध ही मुश्किल से बर्दाश्त कर पाता है अपने बच्चों के लिए, अब दोबारा उसे कहें कि और दूध लेकर आए, उसके लिए बहुत मुश्किल काम है, तो उसके लिए चूंकि मजबूरी है, तो उस सूरत में उसके लिए कराहत भी बाकी नहीं रहेगी, बल्कि उसे हुक्म ये होगा कि वो इस्तेमाल करना चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, जिसके लिए गुंजाइश है उसके लिए भी हुक्म है कि वो दूध इस्तेमाल ना करे। मसला, बिल्ली ने चूहा खाया और फौरन आकर बर्तन में मुंह डाल दिया, तो वो नजस हो जाएगा, क्योंकि फौरन जब मुंह आके बर्तन में डाला तो पक्की बात है कि उसके मुंह में अभी चूहे का खून और गोश्त लगा हुआ है, क्योंकि फौरन तो साफ नहीं होता मुंह, तो लगा हुआ है, तो इस सूरत में फिर उसका झूठा नापाक होगा। आम हालात में बिल्ली का झूठा मकरूह शुमार होगा, लेकिन जब यकीनी बात है कि हमारे सामने उसने एक चूहे का शिकार किया, चूहे को खाया, और उसका खून और गोश्त के जर्रात अभी मुंह में ही थे, और फौरन पानी में आके मुंह डाल दिया या दूध में आके मुंह डाल दिया, तो इस सूरत में फिर वो पानी या दूध नापाक ही शुमार होगा। इस सूरत में फिर वो कराहत वाला हुक्म नहीं होगा, बल्कि नापाक शुमार होगा। और जो थोड़ी देर ठहर कर मुंह डाले कि अपना मुंह जुबान से चाट चुकी हो, तो नजस ना होगा, बल्कि मकरूह ही रहेगा। नहीं, जब यकीन हो जाए कि उसकी जो मुंह के अंदर जर्रात है या खून है वो साफ हो गया है, नजासत जो है वो साफ हो गई है, तो उसके बाद अगर मुंह डाले तो फिर वही वाला असल वाला हुक्म आ जाएगा कि बिल्ली का झूठा मकरूह है, तो अब मकरूह होगा। मसला, खुली हुई मुर्गी जो इधर उधर गंदी चीजें और पलीदी खाती फिरती है, इसका झूठा मकरूह है। और जो मुर्गी बंद रहती हो, इसका झूठा मकरूह नहीं, बल्कि पाक है। यानी जैसे पिंजरे में रखी हुई है और सिर्फ उसको दाने वगैरह ही डालते हैं, गंदगी वगैरह कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसमें वो मुंह मारे, तो उसका झूठा तो मकरूह भी नहीं है। लेकिन जैसे देहातों में आमतौर पर मुर्गियां खुली छोड़ी होती हैं, वो नाली में भी मुंह मारती हैं, कीड़े मकोड़ों का शिकार भी करती हैं, और गंदी जगहों पर गन बला में भी जाती हैं, वहां से भी अपनी ग़िज़ा लेती हैं, तो इस सूरत में उसका झूठा फिर मकरूह शुमार होगा। और जो मुर्गी बंधी हुई है, अलग से रखी हुई है, और सिर्फ उसको साफ दाने ही डाले जाते हैं, उसका झूठा मकरूह भी नहीं शुमार होगा। मसला, शिकार करने वाले परिंदे जैसे शिकरा, बाज वगैरह का झूठा भी मकरूह है, लेकिन जो पालतू हो और मुर्दार ना खाए, ना उसकी चोंच में नजासत का शुबा हो, इसका झूठा पाक है। यानी आम हुक्म तो ये है कि जो शिकारी परिंदे हैं, जैसे उकाब है, चील है, इन सारों का झूठा मकरूह शुमार होगा। लेकिन अगर यकीनी है कि ये नजासत नहीं खाते, जैसे उसकी सूरत बयान की हुई है कि घर में पाला हुआ है, ठीक है, जैसे बाद लोग उकाब वगैरह भी घर में रख लेते हैं, तो घर में पाला हुआ है और उसको साफ गजा ही दी जाती है, गंदी जगहों पर मुंह नहीं मारता, पक्का यकीन है, तो इस सूरत में फिर मकरूह भी नहीं होगा। मसला, जो चीजें घरों में रहा करती हैं, जैसे सांप, बिच्छू, चूहा, छिपकली वगैरह, इन सब का झूठा मकरूह है, नापाक शुमार नहीं होगा। जैसे बिल्ली का हुक्म है, इसी तरह इन जानवरों का भी हुक्म है, क्योंकि बिल्ली का भी ये हुक्म जो है इसी वजह से है, हदीस में बयान किया गया है कि ये तो घरों में बहुत ज्यादा आने जाने वाली है, तो अब अगर इसके झूठे को नापाक कहेंगे तो फिर बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे, इसलिए नापाक तो नहीं कहेंगे, मकरूह कहेंगे कि अगर तो अगले बंदे के पास गुंजाइश है, उसका मुतबादिल मौजूद है, तो वो इस्तेमाल कर ले, लेकिन अगर मुतबादिल मौजूद नहीं है, ये गुंजाइश नहीं है, तो फिर इसको भी इस्तेमाल कर सकता है। तो जिस तरह बिल्ली घरों में आने जाने वाली है, मुस्तकिल रहने वाला एक जानवर है, इसी तरह घरों में जो रहने वाले और जानवर हैं, जैसे चूहा, सांप, बिच्छू वगैरह भी आमतौर पर ये घरों में आ जाते हैं, घरों में रहते हैं देहातों वगैरह में, ठीक है, तो उनका भी फिर यही हुक्म होगा, इस तरह छिपकली वगैरह, तो इन सब का झूठा मकरूह है। अगर उसके मुतबादिल कोई और चीज पास मौजूद है, ये अल्लाह ने इस्तेदाद दी हुई है, फिर तो इस्तेमाल ना करें इनके झूठे को, और अगर मजबूरी हो तो फिर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मसला, अगर चूहा रोटी कुतर कर खा ले, तो बेहतर है कि उस जगह से थोड़ी सी तोड़ डाले तब खाए, यानी जितने हिस्से में उसका मुंह लगा हुआ है उस हिस्से से रोटी तोड़ ले, और बाकी रोटी में चूंकि उसने मुंह नहीं लगाया, उसमें कोई मसला नहीं, वहां से खा सकते हैं। मसला, गधे और खच्चर का झूठा पाक तो है, लेकिन वजू होने में शक है। जैसे कल भी ये बात आई थी कि इनका झूठा
طاہر تو ہے لیکن مطہر ہے یا نہیں اس میں شک ہے. اس میں یوں کہہ لیں کہ اختلاف ہے. جب اختلاف ہے تو اس کو پھر مشکوک شمار کیا گیا. خود تو پاک ہے لیکن آگے پاک کرنے والا ہے یا نہیں اس میں شک ہے. سو اگر کہیں فقط گدے خچر کا جھوٹا پانی ملے اور اس کے سوا اور پانی نہ ملے تو وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے. جیسے کل یہ حکم بیان ہو گیا. مسئلہ: جن جانوروں کا جھوٹا نجس ہے ان کا پسینہ بھی نجس ہے، اور جن کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، اور جن کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے. تو جو جھوٹے ہونے کا حکم ہے وہی پسینے کا حکم بھی ہے، کیونکہ اصل بنیاد اس میں گوشت ہے. اصل بنیاد گوشت ہے. جو لعاب ہے وہ بھی اندر گوشت کی طرف سے ہی آتا ہے، اور اس طرح پسینہ وہ بھی گوشت کے ساتھ مل کر باہر آتا ہے. تو جب جھوٹا جو ہوتا ہے اس میں کوئی انسان پانی پیے یا جانور پانی پیے، منہ لگائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس پانی کے اندر اس کا لعاب شامل ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ حکم آتا ہے کہ آگے وہ ناپاک شمار ہوگا، پاک شمار ہوگا یا مکروہ شمار ہوگا. تو لعاب کی بھی اصل بنیاد جسم گوشت ہی ہے، اور اس طرح پسینے کی بھی اصل بنیاد گوشت ہی ہے. تو جو لعاب کا حکم ہے وہی پسینے کا حکم ہے. یا اس کو عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں جو جھوٹے کا حکم ہے وہی پسینے کا حکم بھی ہے. اور گدے و خچر کا پسینہ پاک ہے، جیسے اس کا جھوٹا بھی پیچھے بیان ہوا کہ اصلاً پاک ہے، آگے جو اختلاف ہے اس کے پاک کرنے میں ہے. کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو دھونا واجب نہیں لیکن دھو ڈالنا بہتر ہے. احتیاطاً دھو ڈالے، لیکن اگر نہیں بھی دھوئے گا تو نماز اس سے پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ: کسی نے بلی پالی، وہ پاس آ کر بیٹھتی ہے اور ہاتھ پاؤں وغیرہ چاٹتی ہے، تو جہاں چاٹے یا اس کا لعاب لگے اس کو دھو ڈالنا چاہیے. اگر نہ دھویا اور یوں ہی رہنے دیا تو مکروہ اور برا کیا، کیونکہ اس کا جھوٹا مکروہ ہے نا. تو پھر بہتر یہ کہ جہاں پر اس نے زبان لگائی اس کو فوراً دھو ڈالے. اگر نہیں دھو ڈالے گا تو کراہت آئے گی، اچھا کام نہیں کیا اس نے، برا کیا. مسئلہ: غیر مرد کا جھوٹا کھانا اور پانی عورت کے لیے مکروہ ہے جبکہ جانتی ہو کہ یہ اس کا جھوٹا ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو مکروہ نہیں. اسی طرح غیر عورت کا بچا ہوا کھانا مرد کے لیے بھی مکروہ ہے. غیر عورت سے مراد یہاں پہ نامحرم. تو عام طور پر ہمارے ہاں عرف میں اس مسئلے پر عمل تو کیا جاتا ہے لیکن تھوڑی سی زیادہ شدت کے ساتھ. زیادہ شدت کیا ہوتی ہے کہ بس ایک دفعہ کسی مرد نے اگر کسی سالن میں سے کھا لیا اور یا اس برتن میں سے کھا لیا، تو اب ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غیر محرم عورتوں کے لیے بالکل ناپاک ہی ہو گیا، اب وہ استعمال کر ہی نہیں سکتی. تو اتنی شدت نہیں ہے. یہ حکم اس صورت میں ہے جب عورت کو پتہ بھی ہو کہ اس میں سے کسی مرد نے کھایا. اگر اسے پتہ ہی نہیں، مثلا اس کے سامنے پلیٹ لائی گئی اور اسے نہیں پتا کہ اس میں سے کسی مرد نے بھی کھایا، تو اس کے لیے وہ کھا سکتی ہے، بالکل استعمال کر سکتی ہے. یا اگر پتہ بھی چل گیا مرد نے کھایا لیکن یہی نہیں پتا کس مرد نے کھایا، بس اتنا پتہ ہے کہ کسی مرد نے اس میں سے بھی کھایا، تو نہ یہ پتہ ہے کون ہے نہ اس کو وہ جانتی ہے، تو اس صورت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. جب باقاعدہ پتہ ہوگا اس میں سے کسی مرد نے کھایا اور مرد بھی متعین ہو کہ ہاں فلاں مرد نے اس میں سے کھایا، اس صورت میں پھر عورت کے لیے کہ وہ اس میں سے نہ کھائے. اسی طرح اگر عورت کے جھوٹا ہے مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے. اگر تو مرد کو پتہ ہی نہیں کہ اس برتن میں سے کسی عورت نے بھی استعمال کیا، کھانا کھایا، اس برتن میں سے ہی کسی عورت نے بھی پانی پیا، اور مرد کو پتہ ہی نہیں ہے، تو مرد کے لیے بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. یا اگر پتہ تو ہے لیکن صرف اتنا پتہ ہے کہ کسی عورت نے کھایا، اب پتہ ہی نہیں کہ وہ عورت کون ہے، نہ کوئی متعین ہے نہ اس کے بارے میں اسے معلومات ہیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو عمل تو کیا جاتا ہے لیکن تھوڑی زیادہ شدت کے ساتھ، اتنی شدت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں پتہ نہ ہو تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں پتہ بھی ہو اور آگے یہی نہیں پتا کہ کون ہے، کیا کون ہے، کس نے کھایا، اس بندہ متعین نہیں ہے، وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال حکم دونوں طرف سے ہے. مرد کا بچا ہوا یہ اسی طرح عورت کا بچا ہوا، جب وہ آپس میں غیر محرم ہے اور پتہ بھی چل گیا کہ فلاں عورت نے اس میں سے کھایا ہوا ہے، یا عورت کو پتہ چل گیا کہ فلاں مرد نے اس میں سے کھایا ہوا ہے، تو اب پھر وہ استعمال نہ کرے، اس کے لیے مکروہ ہے. یہاں تک کہ ساتھی کے دن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، آگے پھر انشاءاللہ کل اگلا باب شروع کر دیں گے.